الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، میں آج اس بزم سعید میں ایک ایسے حساس موضوع پر سخن طراز ہوں جو دختر اسلام کے بے نقاب چہروں کو نقاب اڑھانے اور عورتوں سے کھلواڑ کرنے والے ہوس پرست انسانوں کی نقاب کشائی کرے۔ اس سے میری مراد شرعی پردہ اور موجودہ ماحول میں اس کی اہمیت ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو صنف نازک پیدا کیا، وہیں ان نازک نگینوں کی حفاظت کے لیے پردے کو نگینہ خانہ بنایا تاکہ ان نگینوں کی چمک عورت فروش نفس پرست ڈاکوؤں کی آنکھوں میں ہوس کے جذبات نہ بھڑکائے۔ حضرات، دشمنان اسلام کی یہ چال بازی ہے کہ انہوں نے آزادی نسواں کے دبیس پردوں تلے معصوم دوشیزاؤں کی عزت کا خون کر کے اس خون سے اپنی نفسانی درندگی کی پیاس بجھائی، عورتوں کو گھر بدر کیا، ان کی پردہ دری کی، ان کی عصمت فروشی کی، ان کی عزت ریزی کی، ان کی عریانیت کی نمائش کی۔ لیکن آج کی عورت نے دشمنان اسلام کی چال بازی میں آ کر جب یغضضن من ابصارہن کے پاکیزہ پیغام کو ٹھکرا دیا تو دنیا کی ہوس بھری نگاہوں نے ان کے پاکیزہ جسموں کو چھید کر رکھ دیا۔ آج کی عورت نے جب وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کے راز مضمر کو بھلا دیا تو دنیا کے ہوس پرست درندوں نے اس کے دامن عزت کو تار تار کر دیا۔ آج کی عورت نے جب وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کے پاکیزہ زیور کو اتار پھینکا تو دنیا کے شعراء مفحش نے اپنے فحش کلام سے عورت کے حیا کے پرخچے اڑا دیے۔ آج کی عورت نے جب وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ کی انمول نصیحت کو پیروں تلے روند ڈالا تو دنیا کے آبرو فروش لوگوں نے اس کے زیور عزت پر دست درازی کی۔ آج کی عورت نے جب وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کے سنہرے پردے کو پھاڑ ڈالا تو دنیا کے ہوس پرست درندوں نے ان حسیناؤں کی گھنی زلفوں تلے شرم و حیا کے دمکتے ہیروں کو پاش پاش کر دیا۔ حضرات، شرعی پردہ عورت کے لیے ایک آغوش عزت ہے جس میں وہ اپنی شرم و حیا کو سمو لیتی ہے۔ شرعی پردہ عورت کے لیے ایک خوبصورت گلاب ہے جس کی مہکتی خوشبو میں وہ اپنی عزت کو معطر کرتی ہے۔ شرعی پردہ عورت کے لیے ایک ڈھال رحمت ہے جس کے ذریعے وہ بد نظری کے دھار دار تیروں سے محفوظ رہتی ہے۔ شرعی پردہ عورت کے لیے ایک خود شریعت ہے جس کے ذریعے وہ بہتان تہمت کے خون آلود خنجروں سے معمون رہتی ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس یہ ہے کہ ہماری ماں بہنیں پردے کی اہمیت کو نہ سمجھی، جس کی وجہ سے ان کی عزت و ناموس سسک سسک کر دم توڑ رہی ہے۔ آج ہماری ماؤں بہنوں نے پردے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیا، جس کی وجہ سے وہ گھر کے پرسکون و خوشگوار ماحول سے نکل کر آزادی نسواں کا عالم لے کر مردوں کے دوش بدوش چلنے کی قسم کھا کر عزت و شرافت کا گلا گھونٹ کر نوکری و تجارت کے خاکوں کو سجا کر در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ حضرات، آج کی عورت وہ عورت نہیں رہی جن کے پلکوں پر شرافت ہوتی، جن کے پیروں کے پائل میں لجاجت ہوتی، جن کے ہونٹوں کے تبسم میں عبادت ہوتی، جن کی مقدس زبانوں پر تلاوت ہوتی، جن کے دامن میں شریفوں کی سی غیرت ہوتی، جنہیں بے پردہ عورت سے حقارت ہوتی، جو سرتاپا لباس میں ملبوس ہوتی، جن کا کاجل حیا کی شہادت دیتا، جن کے کنگن آثار اطاعت ہوتے اور دل کے نہا خانوں میں شرم کے شرارے ہوتے، جن کے بالوں کی سیاہی میں شرافت ہوتی، جن کے آنچل سے پھولوں کی نزاکت زندگی پاتی۔ حضرات، آج بے حیائی و بے پردگی کا منبع ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ کا غلط استعمال، وی سی آر کے ایمان سوز دل آزار اسلام شکن مناظر ہے
جن کا نظارہ کر کے ہماری ماں بہنیں عریانیت کو اپنا لباس، بے حیائی کو اپنی زندگی، بد چلنی کو اپنا شعار، بے پردگی کو اپنا مقصد، بے شرمی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے ہوئے ہیں۔ وہ بھول گئیں کہ پردہ خزان عفت کا محافظ ہے، وہ بھول گئیں کہ پردہ دولت ناموس کا نگہباں ہے، وہ بھول گئیں کہ پردہ عریانیت و بے حیائی کی چلچلاتی دھوپ میں ایک بادل رحمت ہے۔ اسلام کے غیور نوجوانوں، اگر تمہاری رگوں میں خون ایمانی گردش کر رہا ہے تو اٹھو، اپنی ماؤں بہنوں کو جو پردہ شریعت کو اتار کر بے حیائی و بے شرمی کی دہکتی آگ کے کنارے پہنچ چکی ہیں، انہیں دستے شرافت سے کھینچ لو، انہیں شرعی پردے کی طاعت کی منزل پر لا کھڑا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بہنوں کو شرعی پردے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔